السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے اور جس کی شفقت ابدی ہے۔ آیت 1 الف لام را، یہ سورہ الف لام را ہے، حروف مقطعات، حروف تہجی کہ اللہ نے انسان کو عقل دی، بولنے کی طاقت دی، تحریر اور تقریر کی نعمت عطا کی، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو اپنا مدعا پوری وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہیں، وضاحت کے ساتھ اپنی بات کہتی ہیں۔ قرآن کی آیات کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے۔ اگر کوئی بات ہمیں سمجھ نہیں آتی تو ہماری کوتا عقلی ہے، اللہ نے بتا دیا۔ الف لام را سورہ بقرہ میں ہم بہت ڈیٹیل میں پڑھ کے آئے ہیں۔ کتاب مبین، ہر کنفیوژن سے پاک، خود بھی واضح، دوسروں کو بھی بالکل کلیئر کر دینے والی، انداز بحث دل نشین، تمام الجھنوں کو دور کر دینے والا۔ پھر مشرکین جو کتاب کی سچائی کے لیے معجزے مانگ رہے ہیں، قرآن کا ایک ایک لفظ معجزہ ہے، ایک ایک چیز معجزہ ہے اس کتاب کی، اس کے ہوتے ہوئے کسی اور معجزے یا نشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ کان کھول کر اگر اس کو پڑھیں، غور کریں تو ان کو ہر چیز بالکل کلیئر کٹ ہو کر سامنے آ جائے گی۔ کلیئر ہوگی یہ بات۔ آیت نمبر 2، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس قرآن کو عربی بنا کر اتارا تاکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھ سکو اے قریش مکہ۔ خطاب اگرچہ میں نے آپ سے کہا کہ قریش سے ہے، اہل عرب سے ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے لیسن ہے۔ خطاب ان سے ہے، لیسن قیامت تک والے لوگوں سے ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ انا انزلناہ قرآنا عربیا، اے اہل قریش ہم نے تم پر احسان عظیم کیا۔ تمہاری زبان کیا ہے؟ عربی۔ قرآن بھی ہم نے کس زبان میں دیا؟ قرآنا عربیا، عربی زبان میں دیا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ کیوں اللہ نے قرآن کو عربی میں دیا؟ سمجھے نا، سمجھیں گے ان کے پاس کوئی حجت نہیں ہوگی، پھر وہ اگر سمجھیں گے تو قدر کریں گے، جب قدر کریں گے، عمل کریں گے، پھر یقیناً وہ اس کو دوسروں تک پہنچانے کی فکر کریں گے۔ اور اس میں قریش کے لیے ایک دھمکی بھی ہے کہ اگر تم نے اس کی قدر نہ کی تو پھر تم سے بڑا بدقسمت اور کوئی نہیں ہے، کیونکہ جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اگر اس کی قدر نہ کی جائے تو اس کی سزا بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے۔ عربیم مبین، اس کو اللہ نے قرآن میں ایک جگہ کہا کہ عربیم مبین میں قرآن اتارا ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر قرآن کسی اور زبان میں اترتا تو اس کے اندر وہ وسعت نہ ہوتی جو اللہ نے عربی زبان کے اندر رکھی ہے۔ اللہ نے یہاں قرآن عربیہ کا جو ذکر لایا، یعنی قرآن اور ساتھ عربی، یہ اللہ نے اپنی ایک خاص نعمت کا ذکر کیا ہے قرآن کے حوالے سے کہ ہم نے بہترین زبان میں اس کو نازل کیا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھو۔ اب ہم لوگوں کی بہت بڑی بدقسمتی، پاکستان، انڈیا، برصغیر پاک و ہند، کہ ہم عربی سے بہت دور ہیں، بہت دور ہیں۔ ہمیں تو قرآن کا ناظرہ نہیں ٹھیک پڑھنا آتا، لیکن ناظرہ، پھر اس کی انڈرسٹینڈنگ، پھر قرآن کا کوئی گرامر، کہ گرامر کیا ہے، یہ جملہ کیسے بولا جا رہا ہے کہ ہم اس کو مزید انجوائے کریں، اور پھر اس سے بھی اگلی چیزیں۔ تو ہمارا تو ابھی قرآن عربی میں ناظرہ درست نہیں ہے موسٹلی،
ہمیں تو ادھر محنت کرنے کی اتنی شدید ضرورت ہے. اور آپ دیکھیں کہ جب ہم محنت کریں تو کوئی چیز حاصل کرنا مشکل نہیں ہوتا, سمجھ آتی ہے ہمیں. تو قرآن عربی ہے, اللہ نے اس لیے دیا کہ ہم اس کو سمجھیں. اور وہ تو سمجھتے تھے نا, ان کی تو زبان تھی, ان کو تو ہر لفظ, ہر بات, ہر بیک گراؤنڈ پتا تھا. اللہ نے ان کے سامنے کھول کر واضح کر دیا. جیسے اب میں آپ کے سامنے بیٹھ کے اردو میں سمجھا رہی ہوں تو بات سمجھ آ رہی ہے نا. اب اگر میں بیٹھ کر آپ کو کسی اور لینگویج میں سمجھانا شروع کروں تو آپ کے پلے ایک بات ہی پڑے گی, بلکہ کوئی آئے گا ہی نہیں, کہ وہاں جانے کا کیا فائدہ, بات تو سمجھ نہیں آتی. لیکن حیرت یہ ہے کہ قرآن کے معاملے میں ہم اتنے زیادہ مطمئن ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے گھروں میں, ہمارے ادھر ادھر آپ دیکھیں گے ٹرینڈ ہی نہیں ہے. یعنی اگر میں اپنے بچپن کو دیکھوں اور اپنی جوانی کا وہ ٹائم پیریڈ دیکھوں تو ہمارے ارد گرد تو کوئی رواج ہی نہیں تھا کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے. اچھا ذہن میں آتا تھا کہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو صحیح, دیکھیں تو صحیح. جب ہم کھولتے تھے تو ہم چونکہ اتنے ناسمجھ تھے, یہ کم از کم میں اپنی بتاؤں گی, مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی بات. اچھا یہ کیسے ہے, وہ کیسے. سب سے پہلے مجھے یاد ہے کہ سورہ یوسف ہی نکالی تھی میں نے, جب میں نے بہت جوانی میں قرآن کھولا ترجمے سے, تو مجھے شاید کسی نے بتایا ہوگا, مجھے نہیں یاد اللہ کی وہ بندی یا بندہ کون تھا, تو میں نے وہ ترجمہ پڑھنے کی کوشش کی, کچھ سمجھ آئی کچھ سمجھ نہ آئی. لیکن جب ایک استاد سے آپ پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں, پھر تو آپ کو بس ایک دفعہ پڑھ کے اس کے بعد آپ پھر خود اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ ادھر ادھر سے بہت ساری چیزیں لے سکتے ہیں, آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں نا چیزوں کو. اللہ نے ہم پہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ہمارے ہاں ٹرانسلیشنز موجود ہیں, ہمارے ہاں اردو تفاسیر موجود ہیں, ہمارے ہاں بہت اعلیٰ قسم کے تفسیر پڑھانے والے استاد موجود ہیں, ہمارے ہاں یوٹیوب, واٹس ایپ جیسے چیزیں موجود ہیں. ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے قرآن کو لعلکم تعقلون, عقل کے ساتھ غور و فکر نہ کرنے کا اس معاملے کے اندر. اللہ نے تو یہ دیا ہی اس لیے کہ ہم اس کے اوپر غور و فکر کریں. ہم نے بس ناظرہ پڑھ کے اس کو چوم چاٹ کے ثواب کی کتاب سمجھ کے سائڈ پہ رکھ کے, اب رمضان شروع ہونے والا ہے, بس ہم نے دوڑ لگا دینی ہے, 2 قرآن پڑھے, 3 قرآن پڑھے, 4 قرآن پڑھے, کتنے پڑھے, یہ نہیں کہ سمجھا کتنا, آئے سمجھنے کے لیے. اللہ نے کہا ہم نے دیا, عربیوں کو کہہ رہے ہیں اللہ کہ عربی میں دیا لعلکم تعقلون, عربی تو ان کی زبان تھی, تعقلون کدھر کرنا تھا, پھر انہوں نے سمجھنا تھا نا. عربی ایک علیحدہ چیز ہے, اس کی سمجھ ایک علیحدہ چیز ہے. سمجھو, اللہ چاہتے ہیں قرآن کو سمجھو, سمجھنا ضروری ہے. تو ہم ایک فیز سے باہر نکلیں گے تو دوسری کی طرف جائیں گے. آیت 3 نحن نقص علیک احسن القصص. میں نے ابھی آپ کو انٹروڈکشن میں بتایا نا, قرآن نے, اللہ نے اس سورہ یوسف کے قصے کو کیا کہا, احسن القصص. اے نبی ہم تمہیں ایک بہترین کہانی قصہ سناتے ہیں. احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن, اس قرآن کی بدولت جو ہم نے تمہاری طرف وحی کیا. ہم تمہیں سناتے ہیں, ہم سے مراد یہاں تعظیم کے لیے ہے. قصہ کسی کے پیچھے جانے کو کہتے ہیں, کیونکہ جو کہانی سنا رہا ہوتا ہے نا, ہم اس کے پیچھے سنتے ہوئے جیسے چل رہے ہوتے ہیں. احسن القصص, دنیا کے جتنے قصے ہیں ان تمام قصوں میں, ان تمام سٹوریز میں بہترین قصہ, 100% سچا قصہ. بما اوحینا الیک ھذا القرآن, اس وحی کی وجہ سے. یہ قصہ کیوں مختلف ہے باقی قصوں سے, یہ سچا ہے, وحی کی روشنی میں یہ قصہ بیان کیا, اللہ نے بیان کیا, اللہ نے بتائی یہ کہانی ساری کی ساری. وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ, بے شک اس سے پہلے within bracket اس طرح کی چیزوں سے, اس طرح کے واقعات سے, اس طرح کی سٹوریز سے بریکٹ کلوز, آپ نا آشنا تھے, بے خبر تھے. غافلین, وہ غافل نہیں اردو والا کہ جو غفلت میں ہوتا ہے, اسے پرواہ ہی نہیں ہوتی, یہ اس سینس میں نہیں ہے. یاد رکھیے عربی اور اردو کے الفاظ بظاہر ملتے جلتے ہیں, لیکن ان کے میننگ, ان کی ڈیپتھ بہت ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے. غافلین یعنی آپ ناشنا تھے, آپ کو, ہاں آپ کو علم نہیں تھا, آپ کو علم نہیں تھا. ٹھیک ہے, یہ تاریخی انسانی کا, اور عرب بھی اس سے لا علم تھا. آپ کو پتا نبی کی قوم لا علم تھی. یہ تاریخ انسانی کا گمشدہ واقعہ تھا.
یوسف علیہ السلام کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم. یہ آپ نے ان کی ڈیفینیشن بیان کی حضرت یوسف علیہ السلام کی. احسن القصص، ہم جب پورا قصہ پڑھیں گے پھر ہم اس کا خلاصہ کریں گے، پھر ہم جانیں گے کہ یہ احسن القصص کیوں ہے. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ یہاں پہ ہم روک لیتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو اب مزید کنٹینیو کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس قصے سے ہم جو لیسن دیں ہماری زندگیوں کا ہمیشہ کے لیے وہ حصہ بن جائے اور ہم ان چیزوں کو دوسروں تک پہنچانے والے بنیں انشاءاللہ. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.